يني عليا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. انتہائی ادب و احترام، عقیدت و محبت، ذوق و شوق سے سارے حضرات درود پاک پڑھیں بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا کی بے کراں رحمت، خدا کی بے کراں رحمت ہدایت کے ستاروں پر وہ خوش قسمت ہوئے قربان جو آقا کے اشاروں پر. وہ اصحاب مصطفیٰ جن پر ہر گھڑی رحمت برستی ہے، وہ اصحاب مصطفیٰ جن پر ہر گھڑی رحمت برستی ہے، فلک کی آنکھ اب دیدار کو جن کے ترستی ہے. رقم کرتی ہے تاریخ ان کے روشن کارناموں کو، سلام انسانیت کرتی ہے حق کے پاسبانوں کو. ملا قرآن و سنت کا خزانہ ان کی برکت سے، بہار آئی نبوت کے چمن میں ان کی حرکت سے. انتہائی واجب التکریم، قابل صد احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، گرد و نواح قرب و جوار سے تشریف لانے والے غیور مسلمانوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، سرزمین علی پور کے اس نواحی علاقہ سید پور کی اس مرکزی شاہی جامعہ مسجد میں سن 1443 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی اس چوتھی شب میں تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ ہونے والے عشرہ فاروق و حسین رضی اللہ عنہما کے بابرکت پروگراموں کا تسلسل بڑی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے. اور اسی سلسلے میں آج آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. آپ کی اس تاریخی جامع مسجد کے منتظمین کرام کی پرخلوص دعوت آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ذات کریم دین کی نسبت سے ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اور حق والوں کے ساتھ اللہ زندہ رکھے، حق والوں کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن حق والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اور تھوڑی جی ہولی آمین کہو گی کہ قبول ہی نہ ہو جائے. کمال ہے. آمین وہ واحد چیز ہے وہ بغیر مشورے کے بھی کہی جا سکتی. میری آپ کی پہلی ملاقات ہے، اس لیے اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقات. میں رٹی رٹائی زبانی والی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں نے آپ کو دیکھ کر آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اور باتیں تب ہوں گی جب مجھے محسوس ہوگا کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد میری اور آپ کی بولی میں جو فرق ہے اس سب کے باوجود آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. الحمدللہ انشاءاللہ باقی بھی آئے گی، ساری بات سمجھا کے جائیں گے، ادھار نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے کہو انشاءاللہ. میرے دوستو،
اس عشرہ محرم کے سلسلے کو نام دیا گیا ہے عشرہ فاروق و حسین رضی اللہ عنہ۔ اب عنوان دیکھنے والے کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں 2 ہستیوں کا ذکر ہوگا، ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 ہستیوں کا تذکرہ ہوگا۔ حالانکہ مجھے جب عنوان دیا گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ فاروق سے لے کر حسین تک درمیان میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ مجھے منتظمین کرام نے کہا کہ مولانا آپ نے جب ہمارے پروگرام پہ آنا ہے، ہم نے ہر رات کے خطیب کو الگ عنوان دیا ہے اور آپ کے ذمے لگایا ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی عظمت و شہادت کو بیان کرنا ہے۔ تو مجھے ایک اعتبار سے تھوڑا سا تعجب ہوا کہ کیا آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہم موسمی پیار کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو سدا بہار محبت کرنے والے ہیں۔ نہ کیلنڈر دیکھ کے پیار کرتے ہیں، نہ تاریخیں دیکھ کے پیار کرتے ہیں، نہ مہینہ دیکھ کے پیار کرتے ہیں، نہ تاریخ کے حساب سے پیار کرتے ہیں، بلکہ ہم تو رسول اللہ کی نسبت دیکھ کے پیار کرتے ہیں، پیغمبر کا تعلق دیکھ کے پیار کرتے ہیں، نبی کی محبت اور اعتماد دیکھ کے پیار کرتے ہیں۔ جب ہمارے پیار کی بنیاد نبوت کی نسبت ہے تو نبی کی نسبت اگر ابو بکر کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، نبی کی نسبت فاروق اعظم کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، نبی کی نسبت عثمان ابن عفان کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، نبی کی نسبت علی المرتضی کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، نبی کی نسبت حسنین کریمین کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، نبی کی نسبت حضرت معاویہ کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، نبی کی نسبت عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عباس کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، نبی کی نسبت ابو ہریرہ کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، انس کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، نبی کی نسبت مقداد کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، بدر والوں کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، احد والوں کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، تبوک و خیبر والوں ہیں ان کی نسبت ہے وہ بھی محبوب، میرے پیغمبر کے در والے ہیں تو بھی محبوب، گھر والے ہیں تو بھی سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ جسے در مصطفیٰ کی نسبت مل گئی وہ بھی محبوب ہے، جسے نبی کے گھر والی نسبت مل گئی وہ بھی محبوب ہے، جو نبی کے در پہ آ کے بیٹھا وہ بھی میرے سر کا تاج، جو نبی کے گھر کی زینت بنا وہ بھی میرے سر کا تاج، جس کو میرے نبی نے قدموں پہ بٹھایا وہ بھی اعلیٰ، جس کو کندھوں پہ بٹھایا وہ بھی اعلیٰ، جس کے کندھوں پہ خود بیٹھ گئے وہ بھی اعلیٰ۔ سید پور والوں نہیں بولو گے تو یہی پہ کاروائی بول کر لوں۔ میں اپنی تقریر ضائع نہیں کیا کرتا، بات صاحب ہے، رٹی رٹائی باتیں مجھے آتی نہیں ہیں، تقریر میں نے تب کرنی ہے جب مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، اور پتہ مجھے چلے گا جب آپ کی آواز میرے تک پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔ خان صاحب کی حکومت ہے، طریقہ انصاف ہے، کتے پواں ہوئی جائے اتھے تاندری نہیں چلیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میری آواز آپ تک پہنچے گی تو آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے کہ نہیں آنی؟ حق بنتا ہے یار، مہمان کا اتنا تو حق ہے کہ پتہ چلے کہ ماشاءاللہ تقریر 1.5 فٹ اوپر سے نہیں جا رہی بلکہ اندر جا رہی، کانوں کے ذریعے سے دل میں اترے، اللہ کرے کہو آمین۔
میں نے عرض کیا جسے در والی نسبت ملی وہ بھی محبوب، جسے گھر والی نسبت ملی وہ بھی محبوب۔ ہمارے پیار کا مرکز افراد نہیں ہے، شخصیات نہیں ہے، نام نہیں ہے، نسبت مصطفیٰ وہ مرکز و محور اور سرچشمہ ہے۔ جو چیز نبوت کی نسبت کے ساتھ جڑتی چلی جائے گی وہاں پہ ہم نہ رنگ دیکھیں گے، نہ نسل دیکھیں گے، نہ علاقہ دیکھیں گے، نہ تعلیم دیکھیں گے، نہ کوئی اور چیز دیکھیں گے۔ نسبت مصطفیٰ کی برکت سے ہم اسے اپنے ایمان کا جھومر بنائے ہوئے ہیں، ہم انہیں اپنے ایمان کا جھومر سمجھتے ہیں۔ پتہ تو اس دن چلے گا نا جب دل کھلے۔ بے شک یہاں تو تو کر لیتا ہے دھاندلی، یہاں تو تو کر لیتا ہے دھوس، یہاں تو تو کر لیتا ہے دھکا، تجھے پوچھنے والا جو کوئی نہیں کہ تم محب بنا پھرتے، تجھے کوئی نہیں پوچھتا کہ ادھر آ ذرا چار بندوں میں بیٹھ کے فیصلہ تو کر کہ جو نبی کی صرف ایک بیٹی کو مانے وہ تو ہو گیا محب، جو چاروں کو مانے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو پیغمبر کی صرف ایک بیوی کا نام لے وہ تو ہو گیا اہل بیت سے پیار کرنے والا، جو حضور کی 11 ازواج مطہرات کو اپنی ماں کہتے ہیں، جو حضور کے ایک داماد کو مانے وہ تو ہو گیا محب اہل بیت، جو حضور کے تینوں دامادوں کو سلام عقیدت پیش کرے اسے تیری بولی میں کیا کہتے ہیں؟ جو پیغمبر علیہ السلام کے صرف ایک یا دو نواسوں کا نام لے وہ تو ہو گیا محب اہل بیت، اور جو حضور کے سارے نواسے ساری نواسیوں کو عزت بھی دے، احترام بھی دے، ادب بھی کرے، محبت بھی کرے، بتاؤ تیری بولی میں اسے کیسے کیسے پوچھنے والا کوئی نہیں، دھکا چلتا ہے، دھوس چلتی ہے، پروپیگنڈے کے زور پہ کام چلائے چلے جا رہے ہو، لیکن بابو اوسن قبراں تے پوسن خبراں، ایک دن آئے گا میرے رب کے دربار میں دل کھولے جائے۔ مجھے آواز سے مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پڑھا کرتے تھے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى انصابکم ولا ينظر الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم ونیاتکم۔ وہاں تیری شکلیں دیکھ کے ایسا نہیں ہوگا کہ سونا کتنا رنگ کنج ہے، روپ کے یہ دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا کہ صاحب زیادہ کس کا، نسب نہیں دیکھے جائیں، دل دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا کہ بینک بیلنس کتنا ہے، فرمایا الہ قلوبکم، وہاں تو دل دیکھے جائیں۔ سبحان اللہ، کہ وہاں سے کون میں بات آگے چلا کیا دیکھا جائے؟ الہ قلوبکم واعمالکم ونیاتکم، اللہ دل دیکھیں گے، اللہ اعمال دیکھیں گے، اعمال کی نیتیں دیکھیں گے۔ میں نے کہا تو نے کبھی سوچا جب دل کھلیں گے تو کیا ہوگا؟ تیرے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، جب کھلے گا تو سب کو پتا چل جائے گا، صرف تجھے ہی نہیں پتا چلے گا، سب کو پتا چل جائے گا کہ جتنا تو باہر سے کالا ہے اس سے زیادہ تو اندر سے کالا ہے، پتا چل جائے گا۔ لیکن جب دل کھلیں گے ہمارے دل سے صحابہ کا پیار نکلے گا، اہل بیت کی محبت نکلے گی، صحابہ کا احترام نکلے گا۔ ہم مجھے اپنے دل کا پتہ ہے، میں اپنی بات کروں، مجھے کیا ضرورت ہے خام خواہ تجھے پنگا لینے، تو جانے تیرا کام، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے نا، خود ہی جواب دینا، ٹھیک ہے کر تیاری، میں نے اپنے دل کی بات کی ہے۔ قرآن والا جائے گا، دل کھولا جائے گا، اس کے دل میں سے قرآن نکلے گا، یا اللہ یہ تو قرآن والا ہے، کسی کے دل سے حضور کی محبت، حضور پہ درود و سلام، حضور کے اہل بیت کا تعلق، امی عائشہ کا پیار، ہاں یہ نکلے گا۔ جب دل کھلیں گے تو سارا کچھ کھل جائے گا، نامہ اعمال کھل جائیں گے، سب کچھ سامنے ہوگا۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب سب کے دل کھل رہے ہوں گے وہاں جب میرے خالق کی نظر صحابہ کے دل پہ پڑے گی،
جب صحابہ کے دلوں پہ خالق کی نظر پڑے گی ان کے دلوں میں سے کیا برآمد ہوگا؟ آپ نے کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا ہو سکتا ہے میرے دل سے مکان کی محبت، دکان کی محبت، کاروبار کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، دنیا کی محبت اور بھی بہت کچھ نکلے گا ساتھ میں، کیونکہ ہم نے تو دل کئیوں کو کرائے پہ دیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ جانتے ہیں نا ایسی باتیں ایسے چپ کر کے سن رہے ہیں جب پتہ ہی کو نہیں، سارے لیڈی پیکج کیتے ہیں، پتہ سارا کو دل کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، فلاں نے میرا دل توڑ دیا، فلاں نے تیرا دل توڑ دیا، مگر تو دے ہی ہوں جڑا توڑ دے ہی نہیں، تو خود ہی قصوروار ہے، ان کو دیتا ہے جو تیرے دل کو کھلونا بنا کے رکھے، تو اس کو دے نا جو دل رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ دکھا جس کا دل مصطفیٰ نے توڑا ہو، ایک بندہ پوری کائنات میں سے دکھا جس کا دل رسول اللہ نے توڑا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا کر سودا، دل حضور کو دے، پھر ٹوٹ جائے تو بات کرنا۔ وہ تو دل رکھنے والے، دلوں پہ مرہم رکھنے والے، دل توڑنے والے تو ہے ہی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا جب صحابہ کے دلوں پہ نظر پڑے گی تو پھر کیا نکلے گا؟ حضور کا پیار نکلے گا، حضور پہ جانثاری نکلے گی، حضور کی وفاداری نکلے گی، حضور کے ساتھ محبت نکلے گی، حضور کی غلامی نکلے گی، نسبت مصطفیٰ برآمد ہوگی، اور میرا رب کہے گا فرشتوں سے کہ آج نسبت مصطفیٰ پہ فیصلہ کر دو، جو مصطفیٰ کا ہے اس کو حضور کے ساتھ جوڑ، جہاں حضور جائیں گے وہاں وہ جائے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ سوئے جنت میرے آقا مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں۔ اب میرے رب نے محبوب کو دیا ایک گلشن، توجہ ہے آپ اپنے عنوان پہ آئے نا، تمہید ہو گئی بہت زیادہ۔ اب میرے محبوب کو دیا ایک گلشن، اس گلشن میں کھلائے کچھ پھول، سبحان اللہ، توجہ ہے نا بھئی، پھول کھلائے، ان پھولوں میں بھری خوشبو، کیا کیا؟ خوشبو بھری پھولوں میں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نبوت کے گلشن کے پھولوں کو سونگھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ان سارے پھولوں میں رنگ بھی مصطفیٰ کا ہے، خوشبو بھی مصطفیٰ کا، اپنا کچھ نہیں ہے، خوشبو بھی مصطفیٰ کی، رنگ بھی مصطفیٰ کا۔ اب گلشن مصطفیٰ کے سارے پھولوں کو الگ الگ رنگ، الگ الگ خوشبو، الگ الگ وصف دیا، ہر ایک کو ایک وصف میں ہائی لائٹ کر دیا، ممتاز کر دیا، اونچا کر دیا، منفرد حیثیت سے بھی۔ اور آپ توجہ کریں، یہ جملہ ضائع نہ کیجئے گا، حضور سے پہلے جتنے نبی آئے نا، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو صداقت سے خالی ہو، سارے نبی سچے۔ کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کے پاس عدل نہ ہو، سارے عدل والے۔ کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو حیا سے خالی، سارے حیا والے، سارے شجاعت والے، سارے کردار والے، سارے سخاوت والے، سارے فیاض، خوبیاں سب میں تھی۔ لیکن میرے نبی کے آنے سے انقلاب کیا آیا، تبدیلی کیا آئی، آپ کو پتہ ہے؟ پہلے جتنے نبی تھے نا ان کے پاس اوصاف تو تھے، خوبیاں تھیں، لیکن وہ خوبیاں محسوس کی جا سکتی تھی، کسی شکل میں دکھائی نہیں جا سکتی۔ ایک شخص سچا ہے تو کوئی کہے بھائی سچائی جیب سے نکال کے اللہ بھی، سچائی تو محسوس کی جاتی ہے، اس کی باتوں سے، اس کے معاملات سے، اس کے وعدے سے، اس کے طرز عمل سے، اس کے لائف سٹائل سے، اس کی زندگی سے محسوس ہوگی کہ یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے، دکھائی نہیں جا سکتی، محسوس کر لیجئے۔ عدالت ہے، دکھائی نہیں جا سکتی، محسوس کر لیجئے، فیصلوں سے پتہ چلے گا، انداز سے پتہ چلے گا، باتوں سے پتہ چلے گا۔ حیا موجود ہے، نکال کے جیب سے دکھائی نہیں جا سکتی، سخاوت و شجاعت موجود ہے، نکال کے دکھائی نہیں جا سکتی، لیکن جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے فرمایا یہ شکوہ تو ختم آج کے بعد۔ جس نے صداقت دیکھنی ہو اسے صدیق دکھا دینا،
عدالت دیکھنی ہو اسے عمر دکھا دینا، جس نے حیا دیکھنی ہو اور سخاوت دیکھنی ہو اسے عثمان دکھا دینا، جس نے جرأت و کردار و بہادری دیکھنی ہو، علم کا تمغہ دیکھنا ہو علی دکھا دینا، جس نے سیاست کا پیکر دیکھنا ہو، تدبر کا امام دیکھنا ہو معاویہ دکھا دینا، جس نے صلح اور خیر خواہی کا مجسم پیکر دیکھنا ہو حسن دکھا دینا، اور جس نے دین پہ کٹ مرنے کے جذبہ رکھنے والے کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو اس کو حسین دکھا دینا۔ اب میرے محبوب کے آنے کے بعد یہ شکوہ ختم کہ جی دکھائیے صداقت، اور میں ابو بکر کو دیکھ لی۔ اب اللہ نے پیکر بنا کے سامنے کھڑے کر دیے، اب وہ شکل نظر آ رہی ہے، پیکر نظر آ رہا ہے، اور یہ پیکر نبوت کے اوصاف کے ترجمان ہیں، اور ان میں سے آسمان رشد و ہدایت، آسمان خلافت کا چوتھا آفتاب و مہتاب جسے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ اونچی آواز اور اونچی آواز۔ پتہ ہے کون ہے حضرت علی المرتضیٰ؟ مختصر سی میں نے چند باتیں کرنی ہے، جھٹکی لمبی چوڑی تفصیلی باتیں میں نہیں کرتا جو آپ کو بھول جائیں۔ حضرت علی ایک نقال کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ نقال سمجھتے ہو؟ نقال کہتے ہیں نقل اتارنے والا۔ کیا؟ اونچی بولو ذرا اور اونچی آواز۔ حضرت علی المرتضیٰ کیا ہے بھئی؟ نقال، نقل اتارنے والا۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے یہ کیا بات ہے؟ ماہرین نفسیات سے آپ پوچھیں نا وہ آپ کو بتائیں گے کہ بچے کی عمر کے مختلف مراحل، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے سب سے پہلے کیا سیکھتا ہے؟ اس کو قدرت سکھاتی ہے کہ تیری غذا کہاں۔ سب سے پہلے دودھ پینا سیکھتا ہے، رونا سیکھتا ہے، آنکھیں ملنا سیکھتا ہے۔ ہمارے استاد خوبصورت بات فرمایا، کلمات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، میں اپنے عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قدرت و تربیت کی انتہا دیکھیے، چھوٹا سا بچہ ہے، نہ بھی یونیورسٹی گیا ہے، نہ کالج گیا ہے، نہ اسکول گیا ہے، نہ کسی جگہ پڑھا ہے، نہ قومی نصاب، نہ غیر قومی نصاب، نہ مدرسے والا، نہ اسکول والا، نہ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اس کی آنکھ میں خارش ہوئی۔ آپ مجھے کوئی بچہ دکھا سکتے ہیں جو یوں خارش کر رہا ہے ناخنوں کے ساتھ؟ چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں پہلا دینا ایسے خارش کر رہا ہے اپنے ہاتھ کی الٹی سائیڈ سے۔ اس کو کس نے بتایا کہ ناخنوں سے کرو گے تو زخمی ہو جاؤ گے، ایسے کرو گے تو سکون ملے گا؟ یہ کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے؟ جو ماں کی گود میں تربیت کرتا ہے نا اسے رب کہتے ہیں۔ اب میرا یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پہ تفصیلی بات کرتا، پھر زندگی رہی موقع مل گیا شاید کر لیں گے بات۔ بہرحال اب تربیت رب کر رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ بچے کی پرورش بنیادی اس کو پہلے سکھایا جاتا ہے، دودھ کہاں سے ملتا ہے، غذا کہاں سے ملتی ہے، آنکھ کیسے بنتی ہے، رونا کیسے، احتجاج کیسے کرنا ہے، اماں کو متوجہ کیسے کرنا ہے، اپنی بات کیسے منوانی، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اب تھوڑا سا بڑا ہوا تو چیزیں پکڑنے سیکھتا ہے، کبھی یہ پکڑتا ہے، کبھی اس کو پکڑتا ہے، کبھی کسی کے بال پکڑتا ہے، داڑھی پکڑ لیتا ہے، اس کو نہیں پتا یہ داڑھی ہے، اس کو نہیں پتا یہ داڑھی ہے، لیکن کیا ہے بال پکڑ لیتا ہے، وہ چیزوں کو پکڑنا سیکھتا ہے۔ یہ ماہرین نفسیات سکھاتے ہیں، یہ پکی ٹکی بات ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ وہ شریف یا علی پور یا جتوئی کے بچے کچھ اور کرتے ہیں اور باقی فیصل آباد اور لاہور والے بچے کچھ اور کرتے ہیں، سارے یہ کچھ ہی کرتے ہیں، پوری دنیا میں یہی رواج چلا۔ اچھا اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اب اس کو کھلونے چاہیے، وہ کھیلتا ہے کھیلنے والی چیزوں سے، کوئی بلاک سے کھیلتا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے کھیلتا ہے، کوئی سائیکل چلاتا ہے، کوئی جس طرح کے آپ کو کھلونے لا دیں اس طرح کے کھلونوں سے کھیلتا ہے۔ اگر نہ میسر ہو تو مٹی کے گھر بناتا ہے، ریت سے کھیلتا ہے، وہ بھی اس کو کرنا ہو۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں تو ان کا بچہ ریت کھاتا تھا بہت زیادہ، میں کہوں منع کر اللہ دے بندہ ریت کھاتا، کہ کوئی نہیں مولوی جی بنیاداں پکیاں ہو رہی ہیں، بنیاداں پکیاں ہو رہی ہیں، میں کہ سیمنٹ بھی کھویا کرنا، بنیاداں بہت کیا پکیاں ہو جائیں، ہمارے ماشاءاللہ ایسے سمجھدار پائے جاتے ہیں۔ تو بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا جب بڑا ہوتا ہے اس کی عمر کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے 4-5 سال کا، یہ جو عرصہ ہوتا ہے چوتھا سال ہوتا ہے تقریباً، تیسرا یا چوتھا سال، وہ بچہ نقل اتارتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ توجہ سے میری بات سنیے گا ذرا، پھر آپ کو میری تقریر سمجھ آئے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ نقل اتارتا ہے۔ ماں اس کے سامنے کہتی ہے او کتیا،
اس کو نہیں پتا کہ کتیا کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ بھی سارے کتیا یہ کیا ہے، اس نے نقل اتاری، اس کو کیا پتا، اماں نے کتیا کہا، ماں نے جوتی اٹھائی زور سے ماری، اس نے بھی شروع کر دیا۔ اچھا ماں نصیب و لال سن رہی ہے، اگلے دن وہ بھی نصیب و لال، یہ ٹک ٹاک دکھا رہے ہیں اس کو، وہ بھی اگلے دن نچ ٹپ سے دکھا رہا ہے۔ نقل اتار، اس کی فطرت ہے نقل، اس کے سامنے آپ نماز پڑھیں گے، اس کے سامنے آپ قرآن پڑھیں گے، وہ قرآن کے نقل اتارنے لگ جائے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو ان کے استاد کے پاس ان کی والدہ لے گئی داخل کروانے کے لیے، تو استاد نے کہا کہ اس کو لے آئی ہوئی جو بھی چھوٹا ہے، انہوں نے کہا حضرت جی 5 بارے اس کو زبانی یاد ہے، انہوں نے کہا وہ کیسے یاد ہے، انہوں نے کہا میں اس کو دودھ پلاتی تھی، ساتھ ساتھ قرآن پڑھتی تھی، اس نے دودھ پیتے پیتے 5 بارے سن کے یاد کیا۔ سبحان اللہ۔ بچوں کے سامنے قرآن پڑھو گے، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھو گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کرو گے، عبادت کریں گے، تسبیح پڑھو گے، تسبیح پڑھیں گے، نیکی کرو گے، نیکی کریں گے۔ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، 4 سال کی عمر ہے، رمضان میں دسترخوان لگتا تھا، اس کو ساتھ بٹھا لیتا، کیا ہو رہا ہے؟ اذان کا انتظار کرو افطاری ہوگی، اذان کا انتظار کرو افطاری ہوگی۔ اب 30 دن افطاریاں ہوتی رہی، اب ہم مصیبت میں پھنس گئے، ہوں 6 مہینے ہو گئے، گنڈے روز ہی پوچھتے ہیں رمضان کو کنج صاحب لا کے دسن کے کدے میں انہوں دسنا تھوڑے دنوں تک، کہتا تھوڑے دن ہو گئے، ہوں کنج سمجھاواں، ہوں رمضان تک ہی وہ چلنا ہے کہ اس کو بتانا پڑے گا کہ بھی رمضان ہے۔ آپ انتظار میں کہ وہ شام کو دسترخوان کیوں نہیں لگتا، اذان کا انتظار کیوں نہیں ہوتا، یہ کب ہے؟ جب گھر میں ایک ماحول ہوگا، جب آپ دین کا ماحول دیں گے، تو آپ جب ماحول دیتے ہیں بچہ نقل اتارتا ہے، ماحول دیں گے بچہ نقالی کرتا ہے، ماحول اچھا دیں گے تو اچھائی کی نقالی کرے گا، ماحول برا دیں گے برائی کی نقالی کرے گا، قرآن کی تلاوت کریں گے قرآن کی تلاوت کی نقالی کرے گا۔ اس لیے تو آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر رحمت کائنات نے فرمایا اتبو ثلاثت خصال حب نبیہ و حب اہل بیتہ و حب تلاوت القرآن۔ فرمایا جب نقل اتارنے کی عمر ہوتی ہے نا بچے کی، تو اس کی گھٹی میں یہ 3 چیزیں ڈال دو، اسے مصطفیٰ کا پیار سکھاؤ، اسے حضور کی محبت سکھاؤ، ایک دوسرے نمبر پہ حضور کے اہل بیت، تیسرے نمبر پر اسے اللہ کے قرآن کی سبحان اللہ۔ ایک کو تینے بڑی جد کی تھی، کہندہ ٹاچا دا موبائل لے، میں لیپ تا، میں کہا پھر ہون کی کر دی، ہون لگیا نہیں دا موبائل، میں کہا تو کدھے ویکھیا ہے کہ کی لگیا ہے، میں کہا نہیں آپ ہی لگیا تو پتا کوئی نہیں، میں کہا ضروری دے کوئی تھوڑی جی خیر خبر بھی رکھیا گا، موبائل تو لیتا پاکستان دے، اس میں قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے، اس میں اسے اچھے بیانات کر کے دو، اسے نیکی کی چیزیں کر کے دو، اسے قرآن کا شوق ڈالو، بجائے اس کے کہ اس کی محبتوں کا مرکز لہو و لعب بنے، گانے بنے، ڈرامے بنے، فلمیں بنے، فضولیات بنے، فحاشی اور بے حیائی بنے۔ اس کی محبت کا رخ موڑ کے گنبد خضرا سے جوڑ دو، اس کی محبت کا مرکز بتا اسے کہ ہمارے جدی پشتی محبوب کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ہماری محبت کے مرکز کا نام صحابہ اور اہل بیت ہے، اس کو بتاؤ کہ پیار کس سے کرنا ہے۔ جب نہیں بتاتے تو غلط جگہ فٹ ہو جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے مولوی تویز لینے، مولوی جی منڈا خراب ہو گیا، میں کہ خراب منڈا خراب ہو گیا۔ اللہ کے بندو جب اس کی سمرنے کی عمر تھی تو نے سوارا نہیں، جب بتانے کی عمر تھی تو نے بتایا نہیں، جب نقالی کی عمر تھی اچھی چیزوں کی نقل نہیں اتاری۔ حالت تو یہ ہے ابا 10 بجے اٹھ رہے تو بچوں سے کیا امید رکھو گے؟ تہجد پڑھیں گے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیسے پڑھیں گے تہجد؟ آپ فجر نہیں پڑھتے اور بچے تہجد گزار بنتے۔ بچوں کو تہجد گزار بنانے کے لیے تجھے شب زندہ دار بننا پڑے گا، بچوں کو فجر پڑھانے کے لیے فجر سے پہلے اٹھنا پڑے گا۔ میرے محبوب نے عملی جدوجہد کی، تو میں اس کر رہا تھا کہ یہ جو عمر ہوتی ہے 4-5 سال کی، یہ ہوتی ہے نقل اتار، کیا کرنے کی؟ یہ تنوں میری اتنی گل سمجھ آ گئی نا، تقریر کرنے کی لوڑ نہیں، تنوں سارا کچھ ہی سمجھ آ گیا، تسی ویسے بڑے سمجھدار ہو ماشاءاللہ۔ 10 دن تسی تقریراں سنیاں نے، تھوڑی گل نہیں جڑے 10 مولوی ہضم کر جان، انہاں دے حاضرین نوں سلام ہے۔ اتنا ایک مولوی تگڑا جا ہوئے جسے دی عظم نہیں ہوندا، ساری حکومت نو وقتہ پا چھڑ دا۔ ایسے مولوی ہوتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔
جرنیل محترم حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ایک بندہ تھا تنہا، لیکن سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی اسلام کے خلاف قانون سازی کرے۔ حق والوں کے اپنے روب ہوتے ہیں، اپنی جرات ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں حق والے نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، نقالی کی عمر ہوتی ہے، نقل اتاری جا رہی ہے، نقل اتاری جا رہی ہے۔ این وہ والی عمر جو نقالی کی ہوتی ہے، قدرت کا فیصلہ۔ جناب ابو طالب کی آل اولاد میں کثرت تھی تو معاملات ذرا گھریلو معاشی طور پہ کچھ کمزور ہوئے۔ رحمت دو عالم نے خود سے پیشکش فرمائی، فرمایا کہ یہ ایک بیٹا مجھے دے دو، میرے ساتھ رہے گا، میں اپنا بھائی بنا لیتا ہوں۔ بھائی تو پہلے یہ چچا زاد جناب ابو طالب سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے اپنے پاس رکھ لی۔ چھوٹی سی عمر ہے، اب ڈیوٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لگی لگائی۔ یا رسول اللہ میں کی کرنا ہے؟ میں تم بس نقلہ لانی ہے اور کی کرنا، جو میں کرنا ہے اور تو کرنا۔ سبحان اللہ، اسے علی کہتے ہیں۔ آپ کو یہ بس نعرے لگانے والی مخلوق ملی ہے۔ ایک طبقہ ہے جو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک طبقہ ہے جو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہم وہ ہیں جو جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں۔ بے شک کہو الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور یہی اصل میں معیار ہے، یہی مطلوب ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو جاننا بھی خوب ہے، ماننا بھی خوب ہے، دل و جان سے ماننا ہے۔ ہاں صرف یہ پوچھ لینا کہ ماننا کیا ہے۔ بتاؤ کہ اگر راتی مولوی آگے گیا سی ماننا ہے تے گھوڑے والے نے دسیا مشکل کشا مننا ہے تے اسی پھر مان لے۔ میں بھنگ پیتی ہوئی سوری تے میری گل پوری سن ہوئے تینوں پتہ لگے۔ کہتا مولوی جی کی مننا ہے؟ میں نے کہا ماننا ہے جو حضور نے بتایا وہ۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا حضور کا بھائی ماننا ہے، جنتی ماننا ہے، سید السادات ماننا ہے، ابو بکر کا مقتدی ماننا ہے، سبحان اللہ، عمر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا ماننا ہے، حضرت عثمان کو پانی پہنچانے والا ماننا ہے، اپنے بیٹوں کو علی عمر عثمان کے دروازے کا پہریدار بنا کے بھیجنے والا ماننا ہے، اپنے یاروں سے پیار کرنے والا ماننا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ پرچم بنا کے بدر کے میدان میں فتح کا پھریرا لہرانے والا ماننا ہے، خیبر کے در اکھاڑنے والا ماننا ہے، اپنے ایمان کی بنیاد ماننا ہے۔ کہتا مولوی جی اور؟ میں نے کہا پھر مولا علی ماننا، سبحان اللہ۔ کہتا مولوی جی مولا مننا ہے؟ میں کہا اور کی نہیں مننا۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ جب حضور نے حضرت علی کو مولا کہا تھا تو حضرت علی تو وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جب حضور علیہ السلام نے یہ روایت یہ بات بیان فرمائی، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اس وقت تو حضرت علی وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ پھر میں کہا اگلی گل لینا نہیں تو نہیں دسنی، وہ میں ہی ہوں دسنی۔ کہتا مولوی جی کی ایڈی اوکھی ہے، میں کہے دلی ایڈا وڈا جگرا چاہیے دسن لئی بھی تے سنن لئی بھی۔ کہتا وہ کیا؟ میں نے کہا جب حضور نے کہا نا من کنت مولا فعلی کن مولا، حضور کی زبان سے یہ جملہ سن کے دروازہ کھٹکھٹا کے حضرت علی کو رپورٹ دے کر سب سے پہلے یہ بتانے والا کہ علی حضور نے کہا ہے جس کا میں مولا اس کا تو مولا، یہ رپورٹ دینے والا، یہ خبر دینے والا اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اگر پیار نہ ہوتا تو یہ بات دروازہ کھٹکھٹا کے بتائی نہ ہوتی۔ تیرے جھنڈے کا مونوگرام فاروق اعظم کی روایت میں مشتمل ہے، تیرے عقیدے کی بنیاد فاروق اعظم کے جملوں میں مشتمل ہے۔ باقی رہی بات کہ مولا کسے کہتے ہیں، لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑتا، صرف ایک جملہ کہتا ہوں، سمجھ تو سی جانا ہے۔
کہتا مولوی جی مولا میں کہا ہاں جی پنجابی والا نہیں عربی ہے ہو جائے گا گزارا مولا جٹ پنجابی والا نہیں پنجابی میں مولا لکھا ہوا کبھی دیکھا میم واو لام الف اسے کہتے ہیں مولا جٹ والا مولا جٹ حضرت علی وہ والے مولا نہیں ہے نہ حضور پنجابی بولتے تھے نہ حضرت علی پنجابی والے تھے عربی میں کہا تھا عربی میں مولا کہتے میم واو لام یا پر کھڑی اسے کہتے ہیں مولا یہ پنجابی والا مولا نہیں تو جی سارے ماشاءاللہ لال دینی ہے پنجابی والا مولا لے گا اینا بھی پنجابی والا سمجھا ہے لوگ بیچارے نو دسے کہوں کہ یہ عربی والا مولا تو مولوی جی ہوتا کی مطلب ہوتا ہے میں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے دوست اس کا مطلب ہوتا ہے آقا اس کا مطلب ہوتا ہے سردار اس کا مطلب ہوتا ہے مقتدا اس کا مطلب ہوتا ہے پیشوا اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا اس کا مطلب ہوتا ہے امام اس کا مطلب ہوتا ہے استاد اس کا مطلب ہوتا ہے سر کا تاج کہتا اچھا جی میں نے کہا امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لفظ مولا کے 12 معنی لکھے اور ہم کو 12 کے 12 معانی میں حضرت علی کو مولا مانتے ہیں مقتدا بھی مانتے ہیں پیشوا بھی مانتے ہیں امام بھی مانتے ہیں سرکتات بھی مانتے ہیں ماتھے کا جھومر بھی مانتے ہیں سردار بھی مانتے ہیں سید بھی مانتے ہیں دوست بھی مانتے ہیں عرفہ بھی مانتے ہیں سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی حضرت علی کیا کیا کرتے تھے جی نقل اتارا کرا اچھا کس چیز کی نقل میں نے کہا حضور عبادت کیا کرتے تھے حضرت علی عبادت کی نقل اتارا کرا حضور تلاوت کیا کرتے تھے حضرت علی تلاوت کی نقل اتارا کرا حضور نماز پڑھتے تھے حضرت علی نماز کی کچھ بولو نقل اتارا کرتے تھے تو مولوی جی بات سے نقل نہیں کہا جیتا نقل شروع ہوئی ہے تو پاج گیا کہتا اور کیسے میں کہا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر پہ اعتماد کیا کرتے تھے تو حضرت علی نقل اتارا کرتے کہتا مولوی جی ہولی آنکھوں حضرت ابو بکر پہ اعتماد کیا کرتے تھے تو حضرت علی بھی نقل اتار کر اعتماد کیا کرتے تھے کہ حضور جو کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں حضرت عمر سے پیار کیا کرتے تھے حضور تو حضرت علی نقل اتار کے وہ بھی عمر سے پیار کیا کرتے تھے حضور کو حضرت عمر اچھے لگتے تھے اسی لیے تو مانگا تھا نا کہ عمر چاہیے امیر عظیمت مولا حق نواز شہید فرمایا کرتے تھے آخر کچھ تو ہے نا خاص عمر میں جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے عثمان کے ہوتے ہوئے علی کے ہوتے ہوئے عمر مانگا جا رہا ہے اور 39 صحابہ کی ہوتے ہوئے موجودگی میں عمر مانگا جا رہا ہے آخر کچھ تو خاص تھا نا جو عمر میں تھا باقیوں میں نہیں تھا عمر مانگا جا رہا ہے تو حضرت نبی کے باپ کی چوائس پیغمبر کا آئیڈیل نبی کا محبوب ہے عمر حضرت علی نقل اتار رہے ہیں حضور پیار کرتے ہیں میں کیوں نہ کروں اب کہتے مولوی جی نقل کہ ہاں نقل اتارتے تھے کہتا آپ نے کہاں دیکھا میں نے کہا تم کے ساتھ کہتا کیا دیکھا میں نے کہا میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آخری وقت حضرت ابو بکر کو ہاتھ سے پکڑا فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو جائیے اور نماز پڑھائیے یہ تھا حضور کا عمل حضرت علی نے دیکھ لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ ساری امت کا امام ابو بکر کو بنایا گیا ہے بس پھر کیا تھا سیدہ زہرا کا جنازہ پڑا ہے طبقات ابن سعد کی روایت موجود ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا سیدہ زہرا انتقال فرما گئی جنازہ پڑا ہوا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت حکومت بھی ان کی تھی امیر بھی وہ تھے تشریف
تشریف لائے صف میں کھڑے ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی حضرت جنازہ آپ پڑھوائی. فرمایا آپ حضور کے داماد بھی ہیں, آپ کا حق بھی زیادہ ہے, سیدہ زہرا کے شوہر بھی ہیں, پڑھائیے جنازہ. تو سیدنا علی المرتضیٰ نے پتہ کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ ضرور پڑھا دیتا اگر میرے کانوں نے خود سے رسول اللہ سے یہ الفاظ نہ سنے ہوتے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر کے امام بنائے. تو میں نے چونکہ اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے اس لیے ابو بکر کے ہوتے ہوئے نہ نماز کے مصلی پہ کوئی دوسرا آ سکتا ہے, نہ سیدہ زہرا کی جنازے کی امامت کے مصلی پہ کوئی دوسرا آ سکتا ہے. تو نقل ہی تو اتاری ہے علی نے. حضور نے انگلی پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر ابو بکر کو مسجد نبی کے مصلی پہ آگے کیا تھا. سیدنا علی المرتضیٰ نے ہاتھ پکڑ کر سیدہ زہرا کے جنازے والے مصلی پہ آگے کر کے امت کو بتا دیا کہ علی کہتے ہی اسے ہیں جو مصطفیٰ کی نقل اتار. سبحان اللہ. میرا خیال ہے ابھی تک میں نے کوئی بات ایسی کی نہیں جس کا آپ کو ترجمہ کرانا پڑے جا. بعض منشی ہوندے نے نا انہاں دی گلاں دا ترجمہ کرانا پڑے. ایک منشی سی اور لکھ کے دیندا سی عرضیاں تے دوجا منشی بھی لکھ کے دیندا, دوویں ایک دن اکٹھے ہو گئے. کہندا اج کل کیسی چل رہی ہے, موجاں لگیاں نے ڈبل ڈبل. کہندا یار میں لکھ کے دینا کسی کو پڑھی نہیں جاندی, پھر دوبارہ آ جانا. لکھن دے پیسے لیدا دینا, مڑ کے پڑھ کے دین دے لیدا دینا. دوواں دے پیسے لینا میں, لکھن دے علیحدہ پیسے تے پڑھ کے دین دے علیحدہ پیسے. جا سر پڑھ کے کہندا لے میرا تو ہو گیا نا نقصان. میں کہا کی ہے؟ کہندا میں تو پھر گھاٹے جی ہاں. کہندا کی ہویا؟ کہندا لکھ کے تے میں بھی انج دے ہی دینا. کہندا پھر میں لکھن دے پیسے لے لینا, تھوڑی دیر بعد وہ آندے نے میرے کو پڑھ کے سناؤ کہ میرے کو آپ نہیں پڑھیا جاتا, اپنا لکھیا ہے میرے کو نہیں پڑھیا جاتا. وہ والی تقریر میں تانوں نہیں سنائی کہ جڑی جاؤ آج مینوں سمجھ آئے تے نہ مڑ کے کام کیوں یہ جی گل کہن تے نہیں نہ کیتی. صاف بات ہے نقل اتاری. اب اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ مصطفیٰ کی نقل اتارنا محبت کا اعلیٰ معیار ہے. مصطفیٰ کی نقل اتارنا اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل ہے. مصطفیٰ کی نقل اتارنا سنت کی معراج ہے. مصطفیٰ کی نقل اتارنا ایمان کی کاملیت کی گارنٹی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نقل اتارتے اتارتے اتنے اونچے مقام پہ پہنچ گئے کہ فرشتے پھر سلام لے کے آئے. سبحان اللہ. اتنا اعلیٰ مقام کیسے ملا ہے؟ حضور کی نقل سے, حضور کے نقش قدم پہ چلنے سے, حضور کی پیروی سے, حضور کی اداؤں کو اپنانے سے. اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, توجہ میری طرف رہے, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں. بچپن پاس گزرا, توجہ لڑکپن آیا تو حضور کے ساتھ گزرا. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضور نے نوالا توڑنا خود سکھایا, کھانا کھانا خود سکھایا, پانی پینا خود سکھایا, انگلی پکڑ کے چلایا, مسجد جانا خود سکھایا, نماز پڑھنی خود سکھائی, روزہ رکھنا خود سکھایا, جہاد کرنا خود سکھایا, قرآن کی تلاوت جی بولو خود سکھائی. اب یہ بات معروف و مشہور ہے. بزدلوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو بزدل بنو گے, بہادروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو بہادر بنو گے, چوروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو چور بنو گے, نشیوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نشی بنو گے. ایسی جھوٹوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو صحبت اثر کرے گی, جھوٹ کی عادت پڑ جائے گی, جیسی صحبت ہوگی ویسا رنگ چڑھ جائے گا. تو حضرت علی کس کی صحبت میں رہتے تھے؟ حضور کی. تو حضور کی صحبت میں رہ کے بہادر بنتے تو اور کیا بنتے؟ سبحان اللہ. بتا دو حضور جیسے نبی کی صحبت میں رہ کے بہادر نہ بنتے. 10,000 کا لشکر تھا حنین میں, میرے محبوب تنہا میدان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, تمہاری یہ جرأت اللہ کے سچے پیغمبر خاتم الانبیاء کو للکارو. اگر کسی وجہ سے مجمع منتشر ہو گیا, فوجیں بکھر گئی, تو کوئی بات نہیں, میں محمد بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں, عبد المطلب کا پوتا ہوں. اللہ کا سچا نبی اب یہ کھڑا ہو میدان
میں تو دنیا نے دیکھا تاریخ کے صفحات پہ لکھا ہوا ہے 10,000 کا لشکر آگے لگ کے بھاگ رہا ہے میرے محبوب میدان میں. اتنے بڑے بہادر کے پاس جو رہے گا، جو ان کی صحبت میں وقت گزارے گا، بزدل بنے گا کہ بہادر بنے گا؟ اچھی آواز سے کیا بنے گا بھائی؟ بہادر بنے گا. تو اب یہ جرأت و بہادری بچپن میں ملی ہے، گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، فطرت کا حصہ بن چکی ہے. تو اب جو بہادر ہوتا ہے تکیہ کرتا ہے، جو بہادر ہوتا ہے وہ حق چھپاتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے. علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہے، کہتا مولوی جی گل سمجھ نہیں آتی. فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی حضرت علی اتوں بیعت کیتی ہے، حضرت ابو بکر دی اتوں. فرمایا تو بھی اتوں کر لے، چلے نہ حوصلہ کرنا، حضرت علی کی نقل لا، اتوں کر. یہ میرے سامنے کی بات. کہتا حضرت جی باقی سارے صحابہ ٹھیک نے، بڑا پیار، لیکن حضرت امیر معاویہ، حضرت فرمایا کیا ہے حضرت امیر معاویہ کیا مسئلہ؟ انہوں نے لڑائی ہوئی سی نا جی حضرت علی. تو حضرت فرمایا اچھا پھر لڑائی ہوئی سی تو فیک ہی ہویا سی؟ کہتا فیک صلح ہو گئی تھی. فرمایا انہوں نے ہوگی، تیری نہیں ہوئی ہے جب تک. کیا ہوا؟ تیری لڑائی ہے تک چلن نہیں، ان کی صلح ہو گئی تھی، تیری نہیں ہوئی. کیا بات ہے، کمال ہے تمہاری بھی. عجیب قسم کی مخلوق سے ہمارا واسطہ، عجیب قسم سے واسطہ. اللہ ان کو عقل بھی دے، سمجھ بھی دے، ہدایت بھی دے، ایمان بھی. دعائی کی جا سکتی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میرے دوستو، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی اسی کام میں گزری ہے کہ آپ نے نقل اتاری ہے. کس کی؟ اونچی آواز سے بولو بھی بات سمیٹے. کس کی نقل اتاری ہے؟ مصطفیٰ کی. تو حضور کی نقل میں کوئی کام نہیں چھوڑا اور اسی نقل میں شامل ہے. جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھا نا تو یہ کہہ کے رکھا کہ حضور نے آپ پہ اعتماد کیا تو میں کیوں نہ کروں، حضور نے آپ کو امام بنایا تو میں کیوں نہ مانوں، حضور نے آپ کو آگے کیا تو میں کیوں نہ کروں، حضور آپ کو اعلیٰ مانتے تھے تو میں کیوں نہ کروں. تجھے میری بات پہ یقین نہیں آتا تو کبھی غلطی سے اپنی کتاب نہج البلاغہ کھول کے بھول کے دیکھ لے کہ جب سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ پڑا ہوا تھا تو اس جنازے پہ آ کر ماتھا چوم کر کانا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہنے والا کون تھا. اور تیری کتاب نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر کے جنازے پہ کھڑے ہو کر میت کو بوسہ دے کے کہا تھا کہ اگر علی کی زبان پہ اعتماد ہے تو سنو. امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے اگر مصطفیٰ کے سب سے زیادہ مشابہ، سب سے زیادہ ملتا جلتا کسی کو دیکھا ہے تو ابو بکر. سبحان اللہ. میرے دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام علی کی زبان، حضرت عمر کا مقام علی کی زبان. آخری بات غور سے سنیے ذرا. حضرت علی پھر نقل اتارتے پھر کہاں تک پہنچ گئے. میں نے کہا بڑے کمال کا کام لیا اللہ نے ان سے. کہتے کیا کام لیا؟ میں نے کہا یار ایک بندہ ہے سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، پیسے آتے ہیں، وہ کسی ایسی جگہ رکھتا ہے یا کسی ایسے بندے کو پکڑاتا ہے کہ یار یہ میری پوری مہینے کی کمائی ہے، سنبھال کے رکھنا. وہ میری بھی تقریر دی کمائی ہے، سنبھال کے رکھنا. ضائع نہ کرنا، غور نہ سننا میری گل میں مکان لگا. اپنی جوتیاں سانپ لو جڑیاں سانپ متا بعد چکا کے پتہ ہی نہیں لگا تقریر. کمائی کر کے لاتا ہے، محنت کرتا ہے. تو جو پورے علاقے میں مشہور ہو کے پیسے لے کے نہیں دینا وہ پڑھائے گا نا. بولو یار، پتہ نہیں رسے ہوئے نہیں. جس کے بارے میں مشہور ہو کہ لوگوں کی کمیٹیاں کھا جاتا ہے اس کو جمع کرائے گا. نہیں ایسے نہیں. جس کو پتا ہو کہ بھائی یہ بندہ ڈکیٹ ہے، چور ہے، اس کے اوپر 10-15 پرچے ہیں، بستہ 10 کا بستہ الف کا بدماش ہے، تھانے میں فوٹویں لگی ہوئی ہیں، اس کو جمع کرائے گا کہ یار میری مہینے دی تنخواہ سام کے رکھی میں تیرے کو لے لوں امانت کے طور پر. کیوں دے گا؟ سیدھی گل دسو بیگم صاحبہ کیا بات ہے، آئیے نا ہنسیاں منہ پہ. خاتون اول کو
جس پہ اعتماد ہوگا اسی کو دے گا. بیوی پہ اعتماد ہوگا بیوی کو دے گا, بڑے بیٹے پہ اعتماد ہوگا بڑے بیٹے کو دے گا, ابا جی پہ اعتماد ہوگا ابا جی کو دے گا, اماں پہ اعتماد ہوگا اماں کو دے گا. او بابو انی گل سمجھ نہیں آندی. مہینے کی کمائی ہو تو اس کے ہاتھ سے دی جاتی ہے جس پہ اعتبار ہو کہ ضائع نہیں ہونے دے گا, حفاظت کرے گا. ابو بکر کی کمائی, عمر کی کمائی, عثمان کی کمائی خالق نے علی کے ہاتھ پہ رکھ دی ہے کہ ضائع نہ ہونے پائے. 44 لاکھ مربع میل پہ عثمان نے پرچم لہرا کے دے دیا ہے, 1 انچ بھی کم نہیں ہونے دینا. اس 44 لاکھ مربع میل کا پہرے دار سیدنا علی المرتضیٰ کو بنایا ہے. اعتماد ہے, بے شک اعتماد ہے تو بنایا ہے. ابو بکر کی محنت, عمر کی محنت, عثمان کی محنت ساری جمع کر کے حضرت علی کے ہاتھ میں, ساری فتوحات حضرت علی کے ہاتھ میں, سارے جہان کی قوت و طاقت کا مرکز حضرت علی کے ہاتھ پہ رکھ دیا. توجہ سے میری غور سے بات سننا. حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, قرآن یہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شروع کروایا, حضرت عثمان کے دور میں کتابت ہوا, چند نسخے لکھے گئے, حضرت عمر کے دور میں چند نسخے لکھے گئے, حضرت عثمان کے دور میں نشر کیا گیا, سرکاری سطح پہ چھاپ کر اس کے نسخوں کی کاپیاں کرا کے پوری دنیا میں بھجوائی گئی. لیکن ابھی عام نہیں ہوا, ابھی کتابی شکل میں صرف تیار ہوا, چند نسخے چند علاقوں میں گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور آیا, محفوظ شدہ قرآن اور اصلی والا حضرت علی تک پہنچا دیا. 3 خلفاء نے محنت کر کے کہ حضرت جی جلد کر کے لوحوں کاٹے حوالے لے پھر حضرت علی نے لے لیا ان سے. قیامت کی صبح تک کوئی نال بدل کے دکھائے. 3 خلفاء راشدین نے جمع کر کے جلد کرا دی ہے, حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا کہ حضرت علی لو ہم تسی جانو تے اے جانے. قیامت کی صبح تک حضرت علی جیسے پہرےدار نے ایسے مضبوط قسم کے صرف و نحو کے علوم کی بنیاد ڈال دی کہ قیامت تک نہ قرآن کے اعراب کوئی بدل سکتا ہے, نہ زبر زیر کوئی بدل سکتا ہے, نہ الفاظ بدل سکتا ہے, نہ معانی بدل سکتا ہے. اس لیے ان کے ہاتھ میں دیا جن کے ہاتھ پہ اعتبار تھا. سبحان اللہ. ان کے ہاتھ پہ اعتبار تھا. حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں چلا گیا غالباً ترکی کے علاقے میں, تاشکند میں شاید, روس کی جو آزاد شدہ ریاست تاشکند, وہاں گیا. کہتے وہاں کے ایک عجائب گھر میں مجھے پتا چلا کہ ایک قرآن مجید ہے ہاتھ کا لکھا ہوا, صحابہ کرام میں سے کسی کا. تو مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے وہ قرآن دیکھا نا, تو پہلے صفحے سے میں نے دیکھنا شروع کیا, الحمدللہ سے شروع ہو رہا تھا. پھر الف لام میم ذالک الکتاب, سورۃ بقرہ, سورہ آل عمران اور سورۃ نساء, سورۃ مائدہ. میں پڑھتا گیا, دیکھتا گیا, کھولتا گیا, چیک کرتا گیا, اینڈ پہ پہنچا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. آگے لکھا ہوا تھا کتبہ علی بن ابی طالب. اس قرآن کو علی بن ابی طالب نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن کے پہلے صفحے کا فوٹو بھی لے لیا, اس قرآن کے آخری صفحے کا فوٹو بھی لے لیا. اس وقت ہمارا ایک یہاں پہ ترجمان اسلام رسالہ چھپتا تھا, اس رسالے کے ٹائٹل پہ وہ دونوں فوٹو لگا کے مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی فرماتے ہیں میں نے ٹائٹل پہ لکھ دیا مولا علی کا قرآن. اور دنیا والوں لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دو, مولا علی کا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. عثمان کا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. عمر کا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. ابو بکر کا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. مصطفیٰ کے سینے پہ اترنے والا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. جبریل جو لے کے آیا تھا وہ والا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. جو رب نے عرشوں سے بھیجا تھا وہ الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. صحابہ اور اہل بیت کے نوکر اور غلاموں کا قرآن بھی الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم. سبحان اللہ. ہم مولا علی کے ماننے والے جو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا علی کے ماننے والے. لے بھئی بات ختم. آخری بھی کوئی نہیں, ختم. ہم بتا سویرے آکو راتی ختم والا مولوی آیا. بات ختم.
100 گلاں دی کوئی گل سرے تے گنڈ حضرت علی نے ساری زندگی نقل اتاری مصطفیٰ کی سیت پور والے آج ہاتھ کھڑا کر کے میرے اللہ سے وعدہ کر کے جاؤ مسجد میں مرتے دم تک نقل اتاریں گے حضرت علی کے انشاءاللہ جس پہ حضرت علی نے اعتماد کیا ہم بھی کریں گے جس سے حضرت علی نے پیار کیا جس سے حضرت علی نے پیار کیا ہم بھی کریں گے جس سے حضرت علی نے محبت کی ہم بھی اونچی آواز سے جس کو حضرت علی نے امام مانا ہم بھی مقتدا مانا ہم بھی پیشوا مانا ہم بھی جس کو اپنا بڑا کہا ہم بھی کریں گے جس کو حضرت علی نے پیار دیا ہم بھی کریں گے آج کے بعد کوئی تجھ سے پوچھے ابو بکر سے پیار کیوں کرتے ہو کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں کہنا علی کرتے تھے ہم کیوں نہ کریں کوئی پوچھے عمر سے پیار کیوں کرتے ان کو حضرت علی کرتے تھے ہم کیوں نہ کریں کوئی پوچھے عثمان سے پیار کیوں کرتے اس کو حضرت علی کرتے تھے ہم کیوں نہ کریں عائشہ کا احترام کیوں کرتے ہو کہیں گے حضرت علی نے کیا ہے ہم کیوں نہ کریں بس ایک ہی بات ہے وہ نقل اتارتے رہے مصطفیٰ کی ہم نقل اتارتے رہیں گے ان کی وہ غلام تھے مصطفیٰ کے ہم غلام بنیں گے ان کے وہ نوکر تھے مصطفیٰ کے ہم نوکر بنیں گے ان کے وہ خادم تھے مصطفیٰ کے ہم خادم بنیں گے ان کے وہ حضور کے لڑ لگ کے جنت چلے جائیں گے ہم مولا علی کے لڑ لگ کے جنت چلے جائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین